ادبی نشستیں میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں صبا نذیر، میرے ساتھ موجود ہیں خضر عباس۔ جیسا کہ ہم نے اپنی چینل پر ویڈیوز کا ایک سلسلہ شروع کیا جس میں ہم ادبی کتابوں، ناولز، افسانوں کے حوالے سے ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ چیزوں کو شیئر کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ایک نئی سیریز کا آغاز کیا جس میں جو کہ موومنٹس کی جس میں ہم مختلف موومنٹس کے بارے میں سوال جواب کریں گے اور اس کو آسان طریقے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کی ہماری نشست بھی اسی طرح ایک موومنٹ کے بارے میں، ایک تحریک کے بارے میں ہے جو کہ سرریلزم ہے، لیکن اس پر جانے سے پہلے ہم خضر سے پوچھیں گے کہ تحریک کیا ہوتی ہے اور اس کے محرکات کیا ہوتے ہیں، کہ کس طرح وجود میں آتی ہے۔ اگر تحریک کے حوالے سے بات کریں، تحریک کیا ہوتی ہے اور اس کے محرکات، تو کافی لمبی بحث ہو جاتی ہے، چلیں آپ لمبی بات۔ اختصار سے کچھ بتا دیں۔ ہم نا ادبی حوالے سے ہی ہمارا کام ہے، تو ادبی حوالے سے ہی اس پر ہم بات کریں گے کہ ادبی تحریک کے حوالے سے تو اگر ہم دیکھیں کہ ادب، ہر انسان، اس شخص، ہر جو آپ کہہ لیں کہ پڑھنے والا ہے، لکھنے والا ہے یا کتاب کے ساتھ تعلق ہے، ادب کے ساتھ تعلق ہے، وہ اس سے ضرور واقف ہے یا اس چیز کو مانتا جانتا ہے کہ ادب جو ہے اس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے، اور معاشرے میں جو کچھ بھی وقوع پذیر ہوتا ہے اس کا اثر ادب پر بھی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ادب بھی اپنا اثر معاشرے کے اوپر ڈالتا ہے، لوگوں کے اوپر ڈالتا ہے۔ تو ادب کے اندر جتنی بھی، اور صرف ادب نہیں، ادب سے مطلب مراد یہاں آرٹ اور جتنے بھی یہ شعبے ہیں، فنون مطلب لطیف، ہاں جی، فنون لطیفہ کے، تو اگر ہم دیکھیں کہ یہاں جتنی بھی تحریکیں ابھرتی ہیں تو ان کے پیچھے ہمیشہ سماجی یا معاشرتی عوامل یا عناصر ہوتے ہیں۔ وہ سیاسی بھی ہو سکتے ہیں، مذہبی بھی، معاشی بھی، اور یہ جو کچھ بھی کچھ ایسا معاشرے میں ہو جائے تو اس کا جو اثر پڑتا ہے تو کبھی اس کے حق میں، کبھی اس کے رد عمل میں تو کوئی نہ کوئی تحریک جنم لیتی ہے۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک ڈگر پہ چلے جا رہے ہیں، سارے اس طرز کا لکھ رہے ہیں، ایک ہی طرز کی تخلیقات ہو رہی ہیں، اگر ایسا ہو تو نئے آنے والے اس چیز کو آپ کہہ لیں کہ اس کے رد عمل میں یا اس سے بغاوت کے طور پر، یا اس کے یوں سمجھیں کہ جب جمود طاری ہونے لگتا ہے تو اس تالاب میں کنکر پھینکتے ہیں کہ اب کچھ نیا لکھنا چاہیے، کچھ نیا ہونا چاہیے۔ تو یہاں بھی کہیں نہ کہیں خارجی محرکات ضرور شامل ہوتے ہیں جن پر ہم نے پہلے بات کی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ کبھی جو تحریکیں جو وجود میں آتی ہیں ادب میں، کچھ تو باقاعدہ ایسی ہیں جن کو ہم تحریکیں کہہ سکتے ہیں، ان کا باقاعدہ منشور ہوتا ہے، اور اس تحریک سے وابستہ جو تخلیقار ہوتے ہیں وہ کمیٹڈ بھی ہوتے ہیں اپنے اس منشور کے ساتھ، اور وہ وہی ساری چیزیں لکھتے ہیں جو ان کے منشور میں لکھی بتائی گئی ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چند ہم خیال دوست، ہم خیال لوگ مل کر کوئی ایسا وقتی طور پر کوئی ایسی آپ کہہ لیں تحریک اس کو کہہ لیں یا کوئی ایسا رجحان پیدا کرتے شرارت ہیں۔ کہہ لیں۔ ہاں، شرارت ہی ہوتی ہے ایک لحاظ سے وہ۔ تو اس شرارت کا یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی بہت لہریں پیدا کرتے بھی ہیں، پھر وہ ساتھ گم بھی ہو جاتے ہیں یا کسی نئے آنے والی کسی چیز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کا منشور تو ہوتا ہے لیکن آپ کہہ لیں کہ اس میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں وہ پورے کے پورے اس کے ساتھ وابستہ نہیں۔ وابستہ تو ہوتے ہیں، لیکن ان لکھے ہوئے جو آپ کہہ لیں کہ ان کا دستور ہوتا ہے اس پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ وہ وہاں پر ہر تخلیق کار اپنے ہی اس کے کہہ لیں کہ سوچ کے مطابق یا ذوق کے مطابق چیزیں پیش کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ابھی جو ہم جس پر بات کریں گے سرریلزم کے اوپر، تو اس کا بھی ایسا ہے کہ باقاعدہ منشور تو لکھا گیا، لیکن جب تخلیقات سامنے آئی تو پتہ چلا کہ ہر تخلیق کار نے اپنے ذوق اور اپنے شوق کے مطابق اس کو پیش کیا ہے۔ اچھا خضر، آپ یہ بتائیں، آپ کے سرریلزم بھی ایسی کسی یکسانیت کے رد عمل کے طور پر آئی ہے، اس کو باقاعدہ انٹروڈیوس کروایا گیا کہ
الگ سے اسکول آف تھاٹ کے طور پر؟ ہاں، جو سوریلزم ہے یہ رد عمل کے طور پر تو آئی ہے. ہم اس کو رد عمل کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ پہلے ایک تحریک چل رہی تھی، اب اس تحریک میں قدرے ہمواری پیدا کرنے کے لیے کیونکہ اس نے ایک تحریک میں سے جنم لیا ہے صحیح صحیح. جس کو ڈاڈائزم کا نام دیا گیا تھا. 1900 وہ پہلی جنگ عظیم میں وہ اس تحریک نے جنم لیا، اور اس تحریک کا جو تحریک تھی وہ رد عمل تھی، وہ ریئیکشن تھا. اس میں جو لوگ شامل ہوئے انہوں نے واشگاف الفاظ میں اپنی تحریک کے لیے لفظ استعمال کیا کہ یہ اینٹی آرٹ تحریک ہے. صحیح صحیح. یعنی جب انہوں نے جنگ کی تباہ کاریاں دیکھی، یہ دیکھا کہ انسان کس طرح وحشیوں کی طرح کس طرح مطلب ایک خیال، انسانی بربریت ہاں سے. مطلب ایک یہ خیال تھا کہ انسان کا کہ مسجود ملائک کہ وہ جو کہ ہمیں فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، ہم اس کائنات کا مرکز ہیں، اعلیٰ اخلاق ہے جو ہمیں جانوروں سے یا کائنات کی باقی اس سے جانداروں سے الگ کرتا ہے. لیکن ایک دم سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہی اعلیٰ اخلاق کا حامل انسان اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ شہروں کے شہر اجڑنے لگ گئے، بچے مار رہے ہیں، بوڑھے مار رہے ہیں، اور ایک ایسی آگ پھیلی کہ جو پھیلتی ہی چلی گئی، اور اتنی بے رحمی اور بربریت. تو اس سارے تناظر میں ان لوگوں نے اپنے ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ لحاظ سے احتجاج، ویسے تو ان پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے احتجاج تو نہیں، انہوں نے فراریت کا راستہ استعمال کیا. بجائے ان چیزوں پر تنقید کرنے کے انہوں نے آرٹ کو اینٹی آرٹ کر دیا کہ ایسا آرٹ تخلیق کرو جو سمجھ میں نہ آئے، جس کی کسی چیز کے ساتھ وابستگی نہ ہو. مطلب یوں سمجھ لیں کہ مبہم سی چیزیں پیش مبہم کریں. سے بھی مبہم چیزیں. خود اس کا یہ نام جو ہے ڈاڈا جو ہے وہ بھی ایک ایسی ہی مطلب اس تحریک کے نام کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. بس وہ روایت جو ملتی ہے کہ انہوں نے ڈکشنری کھولی، جو لفظ سامنے نظر آیا بس اس پر اپنی تحریک کا نام رکھ دیا. تو بعد میں جب کچھ عرصے بعد جب پہلی جنگ عظیم ختم ہو گئی تو حالات دوبارہ معمول پر آنا شروع ہوئے، تو اس سے جو متاثر لوگ تھے تو انہوں نے اس کو ختم نہیں کیا، بس اس کو قدرے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تراشا، اس کو قدرے ہموار کیا، اور انہوں نے پھر اس کو سورریلزم کا نام دیا. تو اب انہوں نے کیا تراشا یا کیا ہموار کیا، اب دیکھا جائے تو جو سورریلزم ہے وہاں بھی بنیادی چیز یہی تھی کہ ایسی چیز لکھی جائے، ایسی چیز پیش کی جائے جو نہ تو حقیقت ہو بلکہ وہاں حقیقت کی شکل بگاڑ دی گئی. صحیح صحیح. جو چیزیں حقیقی اور مادی طور پر نظر آتی ہیں وہ تصویروں میں، کہانیوں میں، شاعری میں ان کی شکل بالکل بگاڑ دی گئی، اور خواب جیسی کیفیت پیدا، جیسے انسان خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، خواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لمحے میں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، پھر ایک لمحے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم پہاڑ کی چوٹی پر ہیں، پھر ایسا محسوس ہوتا ہے ہم پانی میں مطلب ڈوب رہے انسان ہیں. ملٹی ڈائمینشنل ہو جاتا ہے. ہاں ایک لحاظ سے شاید. تو ان ساری تو خواب جیسی کیفیت کو اب یہاں پہ جو چیزیں تھیں ایک یہی تھا کہ ایسا کچھ پیدا کیا جائے، تخلیق کیا جائے جو خواب جیسی کیفیت رکھتا ہو اور منطق کے خلاف ہو، ریئلٹی کے خلاف ہو. مطلب جو سمجھنا ہے دیکھنے والے کو کہ کیا چیز. لاذہنیت، اگر ہم اس کو کہنا کہ لاذہنیت، صحیح. ایک لاذہنی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرنا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو چونکہ اس وقت فرائڈ کے نظریات منظر عام پر آ چکے تھے تو لوگ بڑے متاثر بھی تھے اس سے. تو یہاں پر بھی یہی کیا گیا کہ ایک یہ بھی ساتھ عنصر شامل کیا گیا کہ انسان کو اب اپنے شعور کی بجائے لاشعور کی طرف وہ کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ تخلیق کیا جائے جس سے ہم اپنے لاشعور کو دریافت کر سکیں کہ انسان لاشعوری طور پر کیا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، کیسے دیکھتا ہے. تو وہ ساری چیزیں بھی لاشعور کو بھی شامل کر لیا گیا. تو اگر ہم مختصر ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو خواب جیسی کیفیت، لاذہنیت یعنی حقیقت کو توڑنا موڑنا اور لاشعور کی طرف سفر کرنا، اور جو
اب ان ساری چیزوں کو پیش کیسا کرنا تھا، وہ ایسے کرنا تھا کہ چیزوں کو بے جوڑ طریقے سے ملانا. مطلب لائبریری میں ہم بیڈ لگا دیں. ہاں لائبریری میں بیڈ لگا دیں، جیسے وہ دہلی کی بڑی ایک مشہور پینٹنگ ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گھڑیاں ہیں وہ پگھل رہی ہیں. مطلب اب اس کے کئی معنی نکالے گئے، لوگوں نے بعد میں وہ کیے. لیکن اگر وہ دیکھیں اس کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے سورریلزم کے بارے میں کہ ڈیٹیلنگ اتنی زیادہ ان لوگوں نے کی کہ وہ ڈیٹیلنگ چیز کو حقیقت کے قریب کر دیتی تھی، لیکن جو چیزیں تخلیق ہوتی تھی وہ عقل ماننے کو تیار نہیں ہوتی تھی. تو مطلب یہ ایسے چیزوں کا انہوں نے انتخاب کیا کہ جو دکھنے میں تو بالکل ہی نہیں، انتخاب تو انہیں چیزوں کا کیا جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں. صحیح. گھڑیاں، کتابیں، عمارتیں، مشین، یہ ساری چیزیں، لیکن ان کو اس طریقے سے پورٹریٹ کیا گیا کہ وہ چیزیں مادی ہوتے ہوئے بھی منطقی طور پر دماغ ان کو قبول نہ اچھا کرے. چلیں، یہ تو آپ نے سورریلزم کا بتایا کہ سورریلزم کیا ہے. کیا اسلوب تھا جو لوگ استعمال کرتے رہے؟ جیسے کہ بھی آپ نے علامتوں کا اظہار کیا کہ اس طرح سے وہ چیزوں کو ادب میں، ظاہر ہے ہم نے ادب کے حوالے سے بات کریں تو نثر یا شاعری میں کوئی آپ اگزامپل دے سکتے ہو کہ اس مثال کو ہم دیکھیں تو انہوں نے اس طرح سے وہ اس وقت مطلب اب ناولز تو ہیں، ہم دیکھتے ہیں اس کا جو زیادہ تھا، اگر ہم شاعری یا اس سے دیکھیں نثر میں وہاں بھی استعمال ہوئی ہے، ابھی بھی یہ تخلیقات ہمیں مل جاتی ہیں. جو زیادہ تر جن لوگوں نے اس کو جو رجحان جو زیادہ تھا وہ پینٹنگ کے اندر تھا. جو پینٹرز تھے انہوں نے کافی زیادہ اس میں شامل تھے، شاعر بھی شامل تھے، ناول بھی لکھے گئے ہیں ان چیزوں کے اوپر. تو ان کا اسلوب کیا ہوتا تھا؟ اسلوب جو ان کا تھا ڈیفینیٹلی اس میں جو پہلی بنیادی چیز تھی وہ تھی علامت. کیونکہ اب اپنے خواب جیسی کیفیت پیدا کرنی ہے یا ایسی سچویشن لے کر آنی ہے جو منطق کے قریب نہ ہو تو اس میں علامت ہی مددگار ہوتی ہے. علامت اس حوالے سے لیکن انہوں نے علامتوں کو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ چیزوں کو اس طرح سے جوڑا، چیزوں کو، تصورات کو، خیالات کو، کہ وہ چیزیں ایک ساتھ رکھی جائے نا تو ان کا کوئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مطلب نہیں بنتا. آپ تصویر بنا دیں، ایک سیب پڑا ہوا ہے، ایک کتاب پڑی ہوئی ہے، ایک جوتا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب ان چیزوں کا کوئی باہمی رابط نہیں ہے آپس میں، لیکن وہ تصویر بن جائے گی. تو اس طرح کا مطلب چیزوں کو وہ کیا گیا. اور شاعری میں ایسے ہی الفاظ لائے گئے، ایسے الفاظ لانے کی کوشش کی گئی کہ جن سے کوئی واضح مطلب نہ سامنے آ سکے. تو یہ ان کا ایک اسلوب تھا کہ جو بے جوڑ چیزوں کو آپس میں ایک ساتھ رکھنا. اردو میں ہمیں کوئی نظر آتا ہے ادیب؟ اردو میں تو باقاعدہ تو اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہاں پر یہ تحریک باقاعدہ چلی ہو. یہاں علامت نگاری کے حوالے سے تو باقاعدہ ہمیں لوگ نظر آتے ہیں، تو انہی لوگوں کے ہاں ہمیں اردو میں جو لوگ تھے تو وہاں انہی کے ہاں ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ اگر کسی کی ایک افسانوں کی کتاب ہے تو ان میں کوئی ایک آدھ افسانہ ایسا ہے جو کہیں نہ کہیں اس سے ملتا جلتا ہے. اس وقت مجھے یاد انتظار حسین کا ایک افسانہ ہے پرچھائیں، ٹھیک ہے. اسی طرح خالدہ حسین کے بھی کچھ افسانے ہیں، دوسرے بھی اس طرح کے جو ہمارے ہاں تجریدی یا علامتی افسانہ نگار یا وہ تھے، تو انہوں نے مکمل طور پر تو نہیں لیکن بیچ میں کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں ضرور وہ کی ہیں جو سورریلزم تھی یا سورریلزم کے قریب پڑتی تھی. ایک باقاعدہ ناول جو میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے وہ مرزا اختر بیگ کا ہے، حسن کی صورتحال. ہاں جی بالکل شاندار ناول. ہاں جی بالکل. وہ آپ دیکھیں وہ ایک عام کاری جو ہے نا، مجھے یاد آتا ہے یونیورسٹی میں لائبریری میں نے وہ نکالا پڑھنے کے لیے، تو جیسے ہی میں نے اس کو شروع کرنے لگا تو وہ جو سروار کے بعد جو خالی صفحے ہوتے ہیں تو وہاں کسی بچے نے لکھا ہوا تھا کہ خدا را اس ناول کو نہ پڑھنا، اگر پڑھنا بھی ہو تو ساتھ میں پیناڈول کی گولی لے کر آنا.
تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک عام قاری ان کو واقعی میں اس کے لیے کافی مشکل چلیں ہوتی ہے. یہ سوری آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں میں بھی. اچھا خضر آپ کی میں بات کاٹ رہی ہوں. جیسا کہ ابھی آپ نے حسن کی صورتحال کا ذکر کیا تو جو ہم جیسے اردو کے مطلب اسٹوڈنٹس کہہ سکتے ہیں, یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بڑے ہم فلاسفر بن گئے اردو کے, وہ جب ایسے ناول پڑھتے ہیں تو ان کو بھی مشکل پیش آتی ہے. مطلب ان کا پھر کیا موقف تھا یا ان کی فکر کیا تھی کہ ایسے چیزوں کو بنانے یا لکھنے کی؟ میں یہی پہلے بھی بات ذکر کیا تھا کہ جو رد عمل والی میں نے بات کی تھی, اب اس تحریک سے یا پیچھے ڈاڈاازم سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کا یہی موقف تھا یا کہہ لیں کہ نظریہ تھا یا تصور تھا کہ بھئی مطلب کہ جو انسان ہے جو اپنی وحشت اور بربریت کا اظہار کر رہا ہے تو اس کا ادب, آرٹ یا لٹریچر سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی چیزیں ایسی پیش کی جائیں, لکھی جائیں. مطلب ایک لحاظ سے جو ان کا مجموعی تاثر بنتا ہے وہ یہی تھا. تو اگر دیکھا جائے تو ایک احتجاج انہوں نے اپنا ریکارڈ کروایا, احتجاج کیا معاشرے کے خلاف یا انسانوں کے خلاف. تو یہی ڈاڈاازم کی بات کریں جو اینٹی لٹریچر کا نعرہ لگا کر ہے تو ان میں تو بالکل ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سار پیر والی بات ہی نہیں تھی. سوریلسٹ جو تھے انہوں نے خواب جیسی کیفیت والی وہ ضرور کی, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ان ان کا میں کوئی خمیر ایسا جو ربط کہہ لیں, ایسی علامتیں کہہ لیں یا ایسا تسلسل کہہ لیں موجود ہوتا ہے کہ جس سے پڑھنے والا کوئی نہ کوئی مطلب, کوئی نہ کوئی چیز نکال لے. اب اگر عام قاری کی بات کریں تو اب اگر قاری سہل پسند ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو تو ہمیشہ ایسا ہی پھر لٹریچر پسند آتا ہے جو اخباری نوعیت کا ہو. جس طرح ایک خبر ہوتی ہے, آپ پڑھتے ہو اس پر آپ کو سوچنا نہیں پڑتا, آپ فوراً دیکھتے ہو خبر پڑھی اوکے ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی کتاب ایسی آ جاتی ہے, وہ فکشن کی ہے, نان فکشن کی ہے, شاعری کی ہے, جس میں ذہن پر تھوڑا زور ڈالنا پڑے یا اس چیز کو سمجھنے کے لیے کوئی اور چیزیں کھنگالنی پڑیں, پڑھنی پڑیں, تو اگر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس میں یکسر ہم تخلیق کار کا قصور بھی نہیں وہ کر سکتے. کہیں نہ کہیں قاری کو بھی تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے, بجائے یہ کہ وہ یہ کہے کہ مجھے پکی پکائی کھیر میرے سامنے ہو اور بس مجھے ذہن پر زور نہ ڈالنا پڑے. تو یہ جو تخلیق ہوتی ہے وہ ایک تعلق پر قائم ہوتی ہے, تخلیق کار اور قاری کے تعلق پر. تو اگر اس میں ابلاغ کا یا اظہار کا کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو اگر اس میں تخلیق کار کا قصور ہوتا ہے تو اتنا ہم قاری کو بھی قصوروار ٹھہرائیں کہ قاری بھی کوئی قدم آگے بڑھائے اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے. اور اسی بنیاد پر جو چیزیں واضح نہیں ہیں, مبہم ہیں یا اینٹی ہیں, تو جو مخالفین ہیں ان ایسی تحریکوں کے, ان کا موقف یہ ہے کہ یہ فراریت ہے سرے سے, کیونکہ لٹریچر یا آرٹ کا مقصد تو معاشرے کی اصلاح کرنا ہے یا معاشرے کو ساتھ لے کر چلنا ہے, نہ کہ معاشرے سے منہ پھیر کے بھاگنے کو ہم لٹریچر کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے وہ تو سرے سے ہی ان کو انسان دشمن بھی کہتے ہیں, فرار پسند بھی کہتے ہیں. تو یہ پھر ساری فراریت چلتی بھی تو ایک حسن ذات کا, بس اوقات فراریت آپ کو کچھ تو زیادہ یہ تو پھر ہر بندے کے کسی کی اپنے بہر اپنے اپنی. اس حساب سے. اچھا کہ ذرا آپ کچھ ایسے مصوروں کے بارے میں بتا سکتے ہیں جو اس چیز جی جن کو لوگ ہمارے مطلب سننے والے جا کے دیکھ سکیں کہ سورریلزم کیا چیز ہے. ہاں, جو سب سے زیادہ معروف نام ہے جو انٹرنیٹ پہ مل بھی جائے گا اگر کوئی اس کو سرچ کرے تو وہ ڈیلی ہے, سلواڈور ڈیلی. مصوری میں اس کا فرانسسکو گویا ہے, اور اس کے علاوہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رینے مارگریٹ ہے. تو بہت سارے نام ہیں. ڈیلی کو اگر سرچ کر لے تو سمجھ آ جائے گی کہ جو کیا سوریلزم کیا تھی یا سوریلزم کے تحت بننے والی جو تصویریں تھیں وہ کیسی دکھتی تھیں, تو وہ سارا کچھ انٹرنیٹ پہ مل جائے گا. چلیں آپ
اگر واقعی شوق یا ذوق رکھنے والے ہیں تو آپ جائیں نیٹ پہ سرچ کریں اور دیکھیں کہ سوریلسٹ کون تھے اور سوریلزم کیا چیز تھی. تو ہم اپنی نشست کو یہیں پہ برخاست کرتے ہیں. پھر کسی وقت ملیں گے کسی ایک اور نئے ٹاپک اور ایک اور نئی کتاب یا کہانی کے ساتھ.